ویلکم بیک ونس اگین. اور یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بلال بھائی یعنی بلال کتب آپ سے بات کرتے ہیں, ہم سے بھی بات کرتے ہیں, اور ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہیں سے کرتے ہیں لیکن ہم سن لیتے ہیں. السلام علیکم. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بلال بھائی لاسٹ سیشن میں, آج ویسے ہم نے کال زیادہ لینی ہے لیکن لاسٹ ٹائم ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ بغض کے حوالے سے, جیلوسیمیا کی میں نے بات کی تھی, جیلسی کی بات کی تھی, اس حسد کی بات کی تھی. اس حوالے سے میں نے پوچھنا تھا کہ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ قابو پانا چاہتے ہیں لیکن دے آر جسٹ فورسڈ. اگر بہت جلدی سے میں 2-3 طرح سے اس کو ریپ کروں. ایک تو بات کہ جنرلی جس کنٹمپریری ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں, ہماری جو ججمنٹ ویلیو ہے یہ بنیاد کرتی ہے مینرزم کے اوپر, ان چیزوں پہ جو ہم ایگزبٹ کر رہے ہیں. خدا کی صرف اس پہ نہیں ویلیو ججمنٹ بیس کرتی, خدا کی ججمنٹ بیس کرتی ہے آپ کی نیت کے اوپر. سو ہم نے پہلی چیز کو, جو پہلی ایموشن ہے, اس کی ہم نے جو ڈیفینس بنائی ہوئی ہے دیٹ از جسٹیفیکیشن. اس لیے اگر آپ غور کیجئے تو زیادہ تر جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ کلیم کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. آپ جو کلیم کر رہے ہیں, اس لیے جتنے بھی دوست بہن اور بھائی جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایشو ان کا جینون ہو, لیکن اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ریبٹل دیم. اب آپ غور کیجئے ذرا کہ اگر عبیدہ بن نافع جو ہیں, یہ افریقہ کے جنگل کے باہر کھڑے ہو کے جانوروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جنگل کے اندر قیام کرنا چاہ رہے ہیں اور تم جنگل چھوڑ دو, اور وہ جنگل چھوڑ دیتے ہیں, اور ان میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو رینگنے والے ہیں. تو کتنی عجیب بات ہے کہ اس میں اور آج کے دور میں صرف 1300-1400 سال کا ہی تو فرق ہے. وہ لوگ جن کی بات جانور سن سکتے ہیں, کیڑے مکوڑے سن سکتے ہیں, آج ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری بات خدا نہیں سنتا. اب یہ جو گیپ ہے یہ بہت بڑا ہے. اس سے میں مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیڑے مکوڑے اور جانور ہماری بات نہیں سن سکتے, وہ بھی سن سکتے ہیں اگر ہماری طبیعت کا معاملہ جو ہے یہ بیلنسڈ ہو. اب ان لوگوں کی دوستی اور دشمنی جو ہے وہ اللہ کے لیے تھی, ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے واسطے نہیں ہوتی. اس لیے اب غور کیجئے کہ خدا نے جب 2 چیزیں بنائی تو خدا نے خود اس پہ بڑی پرائیڈ لی, ایک عقل اور ایک نفس. حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دونوں چیزیں تخلیق کی تو خدا نے ان کی نوک جو ہے وہ بنا کر دیکھی, ان کو کہا چل کر دکھاؤ, پا پا قدم پا قدم چل کر دکھاؤ. انہوں نے چل کر دکھایا. پھر خدا نے کہا گھومو, بیٹھو, تمام حالات کو دیکھا. پھر خدا نے کہا میں نے کیا خوب چیز تخلیق کی ہے. جب نفس کو تخلیق کیا تو خدا نے کہا میں نے اپنا دشمن خود تخلیق کیا ہے. اب نفس کی جو اللہ تعالیٰ نے ضد کریٹ کی, دیٹ از عقل. آپ نے عقل اور شعور سے اپنی ان ایموشنز کو بیلنس کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر پاتے تو حدیث ہے کہ حسد جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایمان کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا رہی ہے. یہ مثال دی ہے. اس کی بنیاد یہ کہ حسد کو آپ یا اس معاملے کو اکیلا نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو بغض کے ساتھ ملا کر سمجھو گے, آپ اس کو کینہ کے ساتھ ملا کر سمجھو گے. یہ نہیں ممکن کہ ایک شخص حسد رکھنے والا ہو اور خرچ کرنے والا زیادہ ہو. جو خرچ کرنے والا زیادہ ہے اس میں حسد نہیں ہوگا کیونکہ وہ توکل اللہ پہ کر رہا ہے. اب یہ جو سارے ٹیمپرامنٹس ہیں ان کو برابر کر کے اگر آپ دیکھو تو آپ اگر حسد یا کینہ یا بغض رکھ رہے ہو, بغض سے مراد ہوگی دل کے اندر کیری کرنا چیزیں. اب آپ غور کیجئے کہ آج ہم کتنا خوبصورت ایک عام جملہ کہہ کے اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں کہ میں بھولا نہیں ہوں اس بات کو لیکن میں نے معاف کر دیا. اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں کینہ موجود ہے. آپ ساری زندگی کینہ کے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں اور آپ چاہتے کیا ہیں اپنی زندگی میں کہ میری زندگی میں بیلنس اور نارمیلسی آئے. اگر کینہ دل میں ہوگا تو باقی رشتے جو ہیں یہ بھی آپ کے جو ہے وہ بیلنس میں نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ حدیث ہے کہ آپ جب اپنے ایمان, آپ جب حسد اور کینہ میں جاتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ اپنے ایمان سے دور چلے جاتے ہیں. آپ کا جو رکھ رکھاؤ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کا وہ رکھ رکھاؤ دنیا کے ساتھ یا اپنے نفس کی تسکین کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے. فالو کو جلدی سے کرتے ہیں شامل, کافی دیر سے ویٹ کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز خان بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی صبح بخیر, کیا کہیں گی؟ صبح بخیر. میرا بیٹا 12 سال کا ہے, اس کا نام ہے ہیثم خان, اور وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اسکول سے ڈرنے لگا ہے, خاص کر ٹیسٹ سے ڈرنے لگا ہے. کافی انٹیلیجنٹ ہے اور کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی, لیکن اب وہ روتا رہتا ہے. جب بھی اس کا کام کا برڈن ہوتا ہے وہ رونے لگتا ہے. ہم سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کے گئے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا.
بلال بھائی کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں، میں صرف ایک انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات جو ہے نا، یہ تمام ماں باپوں کو کہنا چاہتا ہوں، والدین کو، تمام والدین کو، اور میری یہ سمجھ میں نہیں بالکل بھی بات آتی کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا کہ ہم بچوں کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جانے لگ گئے ہیں. دیٹ از اے ٹپیکل انڈیکیشن کہ ہماری پیرنٹ ہوڈ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کس قدر فیل ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اپنے 9 10 11 12 15 16 20 سال کے بچے کو ہینڈل نہیں کر سکتے اور ہم ایکسٹرنل ہیلپ چاہتے ہیں. یہ فیلئر پہلے تو آپ ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر خود ذرا غور کیجئے کہ یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل ہیلپ لینی پڑتی ہے. دوسری بات، بچہ بہت اچھا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن وہ اچھا ہے صرف محنت کرنے میں. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے تو وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ محنتی ہے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ غور کریں تو اس بچے کے اندر ایک ضد کا اور اگریشن کا ایلیمنٹ موجود ہے. ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو بحیثیت ماں کچھ کام بچے کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور یہ جو رویہ ہے کہ بچے کی ہر ضد پوری کر دینی ہے آپ نے، میرے خیال میں یہ رویہ جو ہے یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ آپ کی تربیت کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے. صحیح، تھینک یو جی سو مچ فار یور کال. اچھا بلال بھائی، میرے خیال میں منڈے کے روز یہیں سے سٹارٹ کریں گے جو میں نے سوال کیا تھا، اور آپ کی کالز بھی لیں گے. کوئی ای میل آپ کر کے سوال پوچھنا چاہیں یا مور دین ویلکم، بلال بھائی اس کا بھی جواب دیں گے. جی ہاں بالکل، بہت شکریہ بلال بھائی. جناب اب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پرسنالٹی موجود ہوں گی، لیجنڈری پرسنالٹیز بھی ہوں گی، لیکن پرسنالٹی جن کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، استاد حامد علی خان پٹیالہ گھرانے کے کہتے ہیں کہ جی لیجنڈری آخری لیجنڈز میں سے ہیں، مطلب کہ جو نام کیری کر رہے ہیں، بہت بڑا نام فن موسیقی کے حوالے سے، اور ساتھ ان کے جو ہیں صاحبزادے جنہوں نے راگا بوائز کے نام سے بینڈ بنایا ہے، وہ بھی موجود ہوں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. جاگو جاگو